اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں ہم مقدس مقامات کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان کی عظمت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور شروع کیا گیا ہے اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ سے، اور بیت اللہ سے مراد ہماری خانہ کعبہ۔ تعمیرات خانہ کعبہ کے حوالے سے گفتگو ہماری مسلسل پروگراموں میں جاری ہے۔ کل آج تک 11 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ 8ویں تعمیر قریش کی تھی، اور جو قریش نے پیغمبر گرامی کے اعلان رسالت سے 5 سال پہلے جو تعمیر کی کہ جس میں خود پیغمبر گرامی بھی شامل ہوئے تھے، اس تعمیر میں ایک شرط یہ لگائی گئی تھی کہ کعبے کو حلال کی کمائی سے بنایا جائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کم مالی حوالے سے کمی کی وجہ سے کعبے کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق تعمیر نہ کیا گیا، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت حلال کی کمائی جو ہے وہ اتنی سی تھی کہ جس سے اتنا سا تعمیر ہو سکتا تھا۔ قریش کی اس تعمیر میں پیغمبر گرامی خود شامل تھے، لیکن اس وقت فیصلے قریش کے سردار خود سے کیا کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق نہیں، تو وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے، اور اس کی اس ناخوشی کو بخاری شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور پیغمبر گرامی کی اس ناراحتگی کو مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں چونکہ کچھ دوستوں نے بلکہ ایک دوست نے اس حوالے سے کچھ اشکالات کا اظہار کیا، تو ہم نے مناسب خیال کیا کہ آج کے پروگرام میں دوبارہ ہم بخاری و مسلم کی وہ روایات جو ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں۔ پیغمبر گرامی نے ام المومنین حضرت عائشہ کو خطاب کر کے کہا، عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا اور مجھے ان کے انکار اور باہمی تصادم کا خوف بھی نہ ہوتا، چونکہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو میں اس حصے کو ضرور بیت اللہ میں داخل کر دیتا، اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا، بلکہ اس دروازے ایک مشرق اور ایک مغرب میں بنا دیتا، جس سے ہر آدمی بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی سعادت سے بے سہولت شرف یاب ہو سکتا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 215 پہ۔ ایک دفعہ حضور اکرم نے یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت عائشہ کو خطاب کر کے کہا تھا، عائشہ کیا تو دیکھتی نہیں کہ جب تیری قوم نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو اسے قواعد ابراہیمی سے گٹا دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب آپ اسے بڑھا کر اصل بنا کے مطابق کر دیں، لیکن حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری قوم کا ایمان تازہ اور کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ یہ مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 429 پہ۔ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، نبی اکرم نے اپنے اس کلک کا اظہار ان الفاظ میں بھی فرمایا، عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور دروازہ زمین کی سطح کے برابر کر دیتا، بلکہ اس کے دروازے 2 دروازے بناتا، ایک اندر جانے کا اور دوسرا باہر آنے کا، اور حتیم کے 6 ذرا تقریباً 9 فٹ کا ٹکڑا بیت اللہ شریف میں داخل کر دیتا۔ یہ مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 429 پہ ہے۔ بخاری و
مسلم صحیح ستہ میں سب سے معتبر کتابیں ہیں، اور میرے بھائی ان میں اس بات کو درج کیا گیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو وہ تعمیر حضرت ابراہیم والی تعمیر نہیں تھی۔ جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم نے کعبے کو جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، قریش نے اس کے مطابق تعمیر نہیں کیا۔ وہ جو ڈی کی شکل کا ہے حصہ، وہ بھی کعبے کا حصہ تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ ابو وہب جو پیغمبر گرامی کے ننھیال کے میں سے تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ حرام کی کمائی جو ہے اس کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں، اور دوبارہ تھوڑا سا اس کو کر کے آگے گزرنا چاہتے ہیں آج، کہ پھر جب زمانہ آیا کہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں، واقعہ کربلا کے گزر جانے کے بعد، یعنی سن 64 ہجری میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں اپنی حکومت بنا لی کہ جو بنی امیہ کو کسی صورت بھی بھاتی نہیں تھی۔ مدینے کے کچھ لوگوں نے بھی بغاوت کی جناب عبداللہ ابن حنظلہ کی سربراہی میں، تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کو مدینے میں دبانے کے لیے اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں دبانے کے لیے یزید نے ایک فوج بھیجی جس کا سپہ سالار تھا مسلم ابن عقبہ، جس کو مصرف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مدینے میں اس نے کیا کیا، اس پہ ابھی ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ مکے میں جب وہ مکے کی طرف مدینہ سر کر کے گویا وہ جب مکے کی طرف بڑھ رہا تھا تو ابوا کے مقام پہ وہ واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد حسین بن نمیر جو کہا جاتا ہے، اور یقینی طور پہ حضرت علی اکبر کا واقعہ کربلا میں وہ قاتل بھی ہے، اس کی سربراہی میں وہ لشکر جو ہے وہ مکے آیا، اور جب مکے آیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کے ساتھ مقاومت کرنے کا سوچا، ان کے مد مقابل آنے کا سوچا، تو انہوں نے کوہ ابو قبیس پہ منجنیقیں نصب کر دی۔ یہ کوہ ابو قبیس وہی ہے کہ جس پہ آج کل شاہان سعودی عرب کے محلات ہیں، کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے کعبے کا نظارہ کرتے ہیں۔ وہ کوہ ابو قبیس جو ہے اس پہ منجنیقیں لگائی گئیں، اور ان منجنیقوں کے ذریعے سے ان کا ہدف اور مقصد عبداللہ ابن زبیر تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا اور کعبے کے ارد گرد اپنے خیمے لگا لیے، لیکن انہوں نے اگرچہ ان کا ہدف اور مقصد کعبہ نہیں تھا، ہدف اور مقصد عبداللہ ابن زبیر اور ان کا لشکر تھا، لیکن اس قدر منجنیقوں کے ساتھ انہوں نے شدت سے حملہ کیا کہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ اس سال حج کے آنے تک عبداللہ ابن زبیر نے اس کو اسی حال میں رہنے دیا، اور جب لوگوں کا حج کے موقع پہ غصہ اور زیادہ بڑھا تو اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کو کرنا شروع کیا۔ بہت زیادہ لوگوں سے مشورہ لیا گیا، جن لوگوں سے مشورہ لیا گیا ان میں جناب عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اسی کی مرمت کر دی جائے، اس کو اثر نو تعمیر نہ کیا جائے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو بہتر طریقے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے جو کعبے کو تعمیر کیا وہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق تھا، یعنی اس ڈی کو جو کہ اب نظر آ رہی ہے اس کو بھی کعبے کا حصہ بنایا، اور چونکہ قریش اپنی نخوت و تکبر کی وجہ سے انہوں نے دروازہ جو ہے وہ اونچا جو ہے وہ لگا دیا تھا، اور اس پہ ایک سیڑھی لگا دی تھی، جسے وہ چاہتے تھے وہ تو اندر جا سکتا تھا، اور جسے وہ نہیں چاہتے تھے، چونکہ سیڑھی کے ساتھ کچھ دربان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جسے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کے اندر داخل ہو، اس کو وہ دھکا دے کے سیڑھی پر سے گرا دیا کرتے تھے۔ وہ اپنا تکبر اور اپنا غرور جو تھا اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی بندہ کعبے میں داخل نہ ہو۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس دروازے کو نیچا کر دیا جائے، اور اس کے بالمقابل بھی ایک دروازہ جو ہے وہ لگا دیا جائے، تاکہ ہر بندہ آسانی سے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے
ان روایات کو بقول محققین کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہوا تھا، لہٰذا جب انہوں نے تعمیر کی تو کعبے کا دروازہ دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ کعبہ کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق تعمیر کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے دو دروازے لگائے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، یعنی بالکل جو اس وقت دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے دوسری طرف بھی ایک رکن یمانی کی طرف جو ہے وہ دروازہ لگا دیا، اور وہ دونوں دروازے جو ہیں وہ سطح زمین کے برابر لگائے گئے تھے۔ یہ جو اوپر لگایا گیا تھا یہ قریش نے لگایا تھا۔ اور بھی کچھ تعمیرات میں جو ہے وہ محنت اور کوشش کی گئی، اس کو اور زیادہ خوبصورت کعبہ کو تعمیر کرنے کی کوشش کی جناب عبداللہ ابن زبیر نے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی اس تعمیر کے بعد ابھی 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حجاج ابن یوسف مکے کا گورنر بنا، اور اس وقت حکمران جو ہے وہ ولید بن عبد الملک بن ولید مروان کا جو بیٹا ہے وہ تھا۔ عبد الملک بن مروان اس دور میں خلیفہ تھا، اور اس کا گورنر جو ہے وہ حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ اے بادشاہ، کعبے کو عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا، اور تعمیر کرتے ہوئے اس نے قریش کی تعمیر کو پیش نظر نہیں رکھا، اور اس نے دروازے بھی نیچے لگا دیے ہیں، اور وہ تعمیر کے جس کو قریشیوں نے یعنی اہل قریش نے جس کے مطابق تھا، اب اس سے ہٹا کے اس نے اور طریقے سے بنا دیا ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اسے دوبارہ تعمیر قریش کے مطابق تعمیر کیا جائے، یعنی حتیم والا حصہ جو ہے اس کو کعبے سے نکال دیا جائے، وہی پہلا جو قریش کی تعمیر تھی اسی کے مطابق اس کو تعمیر کر دیا جائے۔ جب یہ حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو لکھا تو عبد الملک بن مروان نے اس حجاج بن یوسف کی تجویز کو پسند کیا، اور کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اسی انداز سے کہ جو طریقہ تھا قریش والا، یعنی تعمیر ابراہیمی جو ہے اس کو پھر بدل دیا گیا، اور تعمیر قریش جو ہے اس کو دوبارہ اسی کے مطابق اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ جب اس کو تعمیر کر دیا گیا تو یہ ظاہر ہے کہ عبد الملک بن مروان کے لیے بھی یہ بات بڑی ایک وہ اپنے حصے میں اس کو ایک اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کو قریش کی تعمیر کے مطابق جو ہے وہ تعمیر کیا ہے، اور پھر وہ اس بات کو فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ یعنی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پہ تہمت باندھی ہے، بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو ہے وہ بات سنی، گویا وہ حضرت ام المومنین کی اس روایت کا انکار کرتا تھا عبد الملک بن مروان۔ ایک مرتبہ وہ بندوں میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس بات کا اظہار کیا، تو وہاں پہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیہ اس نے عبد الملک بن مروان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ میں عبداللہ ابن زبیر کی صداقت کا گواہ ہوں، میں نے بھی یہ روایت جو ہے وہ ام المومنین سے سنی ہے، یہ سنتے ہی خلیفہ نادم اور پشیمان ہو کر رہ گیا، اور کہنے لگا کہ اگر مجھے اس حدیث کا علم ہوتا تو بیت اللہ شریف کے گرانے کا حکم بھی نہ دیتا اور ابن زبیر کی تعمیر کو قائم رکھتا۔ یہ بات بھی مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 431 پہ درج ہے۔ ایک دفعہ ایک وفد کے ساتھ حارث بن عبداللہ خلیفہ کے پاس آیا، یہ وہی روایت ہے، البتہ کئی طریقوں سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوران گفتگو موصوف نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ابن زبیر نے یہ حدیث اپنی خالہ عائشہ سے نہیں سنی ہوگی، یعنی یہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے طور پہ گھڑ لیا، ام المومنین نے اس کو نہیں فرمایا۔
حارث بن عبداللہ نے کہا ہاں ضرور سنی ہوگی، یہ حدیث تو میں نے بھی ام المومنین سے سنی تھی۔ یعنی یہ روایت، یہ حدیث صرف عبداللہ ابن زبیر نے نہیں سنی بلکہ میں نے بھی سنی تھی۔ خلیفہ نے سوال کیا کیا تم نے کیا سنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین فرماتی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا ہے، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کمی کو پورا کر دیتا۔ عائشہ میرے ساتھ چل، میں تجھے ابراہیم کی اصل بنیادیں دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حتیم میں سے 7 ہاتھ اندر کا حصہ بیت اللہ شریف میں شامل تھا اور اس جگہ ابراہیمی بنیادیں تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 دروازے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں ہو، ایک اندر جانے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے تیری قوم نے اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا؟ مجھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا محض اپنی بڑائی، تکبر اور نخوت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے تاکہ وہ جسے چاہیں کعبہ شریف میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں اس سعادت سے محروم رکھیں۔ چونکہ وہ سیڑھی لگائی گئی تھی اور پھر اس میں روایت میں یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر داخل ہونے پہ وہ خوش نہ ہو اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے، اور جس کا داخلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا اس کی دستگیری کرتے، یعنی اسے ہاتھ پکڑ کر اس سیڑھی پر کے ذریعے سے خانہ کعبہ میں اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے۔ عبد الملک نے کہا حارث کیا تم نے یہ حدیث خود سیدہ عائشہ سے سنی ہے؟ حارث نے اس بات میں جواب دیا تو خلیفہ کچھ دیر تک اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے سوچتے رہے اور پھر فرمایا اے کاش میں بیت اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا، اس کے گرانے اور تبدیل کرنے کا فرمان جاری نہ کرتا۔ یہ بات بھی نقل ہے مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 430 پہ اور فتح الباری کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 350 پہ۔ گویا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق بنایا تھا، اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج ابن یوسف نے اس کو تعمیر قریش کے مطابق بنا دیا، یعنی دروازہ پھر اونچا کر دیا، اور وہ دروازہ کہ جو عبداللہ ابن زبیر نے دوسری طرف رکھا تھا اس دروازے کو بند کر دیا، اور حتیم کا وہ حصہ کہ جو اس وقت وہ ڈی کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہے اس حصے کو کعبے سے نکال دیا۔ یہ تعمیر تھی حجاج ابن یوسف کے گویا اس دور میں، جبکہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ حاکم وقت تھا۔ امام سہیلی نے لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان ابن داؤد کہ خزانوں میں سے سونا اور چاندی جو کہ ملک اندلس میں تھا، ولید ابن عبد الملک نے یاقوت اور زبرجد کے ہار اور دیگر خزانہ بڑی بڑی طاقتور اور جسیم خچروں پر لاد کر مکہ مکرمہ پہنچایا، اور اس سے بیت اللہ شریف کی تزئین کرائی گئی۔ یعنی عبد الملک بن مروان نے اس کو اور زیادہ جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ خزانہ کہ جو حضرت سلیمان بن داؤد کا اس زمانے کی ان کی بادشاہت کا پڑا ہوا تھا اس کو بھی کعبہ کی تعمیر پہ لگا دیا گیا۔ یہ تعمیر تھی 10ویں کہ جو کی گئی عبد الملک بن مروان کے دور میں، اور حجاج بن یوسف اس کا نگران تھا۔ یہ روایت کہ یہ کعبہ جو ہے یہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق نہیں ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے الفاظ بھی چونکہ محققین نے نقل کیے، مورخوں نے نقل کیے، لہٰذا جب زمانہ آیا ہارون رشید کا تو ہارون رشید کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو تعمیر کرواؤں اور اسی بنیادوں پہ کراؤں کہ جو حضرت ابراہیم کے دور میں جو بنیادیں قائم تھیں۔
ہارون رشید نے اس حوالے سے دل میں خیال کیا پیغمبر کی خواہش بھی تھی اور عبداللہ ابن زبیر نے اس کو تعمیر بھی کروایا تھا حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ، تو میں پھر اس کو بدل کے جو ہے وہ اسی طرح سے بنا دیتا ہوں کہ انہی بنیادوں پہ بنا دیتا ہوں کہ جو حضرت ابراہیم کے دور میں بنیادیں تھیں۔ تعمیر کعبہ کا جب سوچا تو انہوں نے اس دور میں فتویٰ لیا حضرت امام مالک سے کہ کیا میں کعبے کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں اصلی بنیادوں پہ؟ تو حضرت امام مالک نے ان کو منع کر دیا کہ آپ کعبے کو نہیں چھیڑیں، اس لیے کہ اگر ہر حکمران آ کے اس کعبے کو بدلتا رہے گا تو یہ حکمرانوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا، لہٰذا تم اس کعبے کو اب نہ چھیڑو، جیسا ہے اسے ایسا ہی رہنے دو۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔